السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت کے ان دروس میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 4 نبوت کا زمانہ اور 5 نبوت کا زمانہ تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا۔ گزشتہ کے جو دروس آپ کے سامنے آئے تھے، اس میں سب سے اہم ترین بات جو میں نے پیش کی تھی وہ پہلی ہجرت حبشہ، پھر اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو حبش کا بادشاہ ہے جس کا نام اصحمہ تھا، وہ ایک عادل بادشاہ ہے، ان بدبختوں کے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے تم وہاں پر ہجرت کر جاؤ۔ تو 5 نبوت میں سب سے پہلا قافلہ نکلا جو کہ بہت قلیل تعداد میں تھا۔ پھر میں نے بتایا کہ سورہ نجم کی ایک مرتبہ تلاوت کرنے کی وجہ سے بے اختیار مشرکین مکہ نے سجدہ کیا، اور یہ بات جو اڑتی اڑتی حبش پہنچی تو ایسے پہنچی کہ وہاں کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس واسطے بعض لوگ پلٹ کے آئے اور بالکل قریب آ گئے، تب معلوم ہوا کہ بات ایسی نہیں ہے، ظلم و ستم کی وہی روش مشرکین مکہ نے اختیار کی ہوئی ہے۔ تو اس واسطے بعض پلٹ گئے، بعض مکہ آ گئے۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کی یہ زارہ ثانیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ جو لوگ جا سکتے ہوں وہ لوگ حبش چلے جائیں۔ تو اس وقت ایک اچھی خاصی تعداد 82 مرد اور اسی طرح عورتیں جو کہ دوسرے ہجرت حبشہ میں شامل ہوئی تھی، وہ سب لوگ مل کر حبشہ پہنچے اور وہاں پر سکون کی سانس لینے لگے۔ لیکن ادھر مشرکین مکہ نے یہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح وہاں کے بادشاہ سے بات کر کے ان کو واپس لایا جائے۔ دشمنی ایسی تھی کہ وہ دور بھی کہیں سکون و چین سے نہ رہیں۔ اس واسطے حضرت عمرو بن عاص جو بعد میں اسلام قبول کیے تھے اور عبداللہ ابن ربیعہ، ان دونوں کو بھیجا، اور انہوں نے جب جا کے یہ بات رکھی تو حبشہ کے جو بادشاہ اصحمہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی جانچ پڑتال کیے بغیر آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے بات کی، حضرت جعفر صادق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی بن ابی طالب کے سگے بھائی، ان سے بات ہوئی، تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ان لوگوں نے کوئی خطا نہیں کی ہے، تم واپس جاؤ۔ پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ عبداللہ ابن ربیعہ نقل کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص نے کہا کہ کل میں ایک ایسا معاملہ لے کے آؤں گا
اس وقت ضرور بالضرور یہ مسلمان پھنسیں گے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ خاص طور پر بادشاہ کے نوٹ میں لانا چاہتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو صرف اللہ کا رسول اور بندہ مانتے ہیں، بیٹا نہیں مانتے۔ تو انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ پھر دوسرے دن خصوصیت کے ساتھ بلوایا گیا۔ عمرو بن عاص نے کہا نجاشی سے کہ اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ اب انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ بادشاہ نے پھر دوبارہ بلایا۔ اب وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو واقعتاً گھبراہٹ ہونے لگی کہ پتہ نہیں اب سیدھی سیدھی بات ہوگی تو اگر ہم یہ کہیں گے یہ اللہ کے نبی تھے، بندے تھے، تو حبش کا جو بادشاہ ہے اسحمہ، اس کا رویہ کیا ہوگا؟ لیکن انہوں نے طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو ہم تو سچ ہی بولیں گے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اس نے سوال کیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو سیدھے سیدھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو عیسیٰ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں علیہ السلام جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری اور پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ یہ سننے پر بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا کہ خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے، یعنی وہی عقیدہ جس عقیدے کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا، تو وہ بھی سچا تھا اس معاملے میں۔ تو اس واسطے اس نے کہا کہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے، جو بات تم نے کہی وہ بالکل سچ ہے۔ اس پر جو پادری بطریق تھے وہ چراغپا ہو گئے، انہوں نے اونھ کی آواز نکالی۔ اس وقت یہ نجاشی بادشاہ ان کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم اونھ ہی کہو، لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ جو انہوں نے بتلائی اللہ کے رسول، اس کے پیغمبر، اس کی روح، اور یہ روح وہ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا، جو کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں خاص طور پر فرمایا وَكَلِمَتُهُ القاها الى مریم وروح منہ، کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، کسی باپ کے نطفے سے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح بات بالکل صاف ہو گئی اور مسلمانوں کا درجہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ تم لوگ میرے سلطنت کے اندر امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہاں تک آ گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سپورٹ کرتا ہے، کس طرح مدد کرتا ہے جب مسلمان صرف اللہ پر بھروسہ کر کے اس کے دین کے لیے نکلتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، شروعات تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برابر آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ ذکر کیے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل ہے تو مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو کوئی ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ مکے کی راہ تنگ ہوئی تو حبش کے لیے دروازے کھول دیے، اور اس بادشاہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی اتنی عظمت ڈالی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے گا تو ہم اس سے تاوان لیں گے، جرمانہ لیں گے، اور مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ یا رب، کتنی بڑی بات! کہا کہ میں تمہیں ستانا پسند نہیں کرتا ہوں،
اگر کوئی مجھے سونے کا پہاڑ دے کے بھی کہے کہ تم کو کیا ہے میں اذیت دوں ستاؤں تو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بڑھاتا ہے۔ کہاں ایک عیسائی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کے صحابہ کی یہ عظمت کے کہے کہ مجھے گوارا نہیں ہے سونے کا پہاڑ مل جائے لیکن میں تمہارے لیے کوئی ایک برا لفظ کہہ سکوں یا آ کر تمہیں اذیت دے سکوں۔ کہاں آج کے منافق اور وہ لوگ جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھکتے نہیں، تو ان کا ایمان سلامت رہا، یہ مومن رہے، مسلم رہے۔ بدبخت ڈھونڈ ڈھونڈ کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشری لحاظ سے لغزشیں ہوئی ان کو سامنے لا کر عوام کے دلوں میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض بٹھاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے۔ کہاں یا نجاشی بادشاہ جو کہ ابھی اپنی مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت کے کہا کہ مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے اس کے بدلے میں تمہیں ستاؤں مجھے پسند نہیں ہے۔ اور کہاں یہ بدبخت جو بیٹھے بٹھائے محفلیں سجا سجا کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرتے۔ تو یاد رکھیے یہ کتنی بڑی سازش ہے، اس کو سمجھیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے جو بطریق تھے، جو وزراء تھے، ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو۔ گویا کہ منہ پر تماچا مار دیا گیا، سیدھے سیدھے کہہ دیا گیا کہ ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ ہاں، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ حملہ کر کے حبش اصحمہ نجاشی جو بادشاہ تھے ان سے چھیننا چاہا تھا۔ اس وقت اللہ نے دوبارہ وہاں پر ان کو بادشاہ بنایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے جب مجھے ملک واپس دیا تھا تو اس وقت مجھ سے کوئی نذرانہ نہیں لیا تھا کہ میں اس کے راہ میں ان پاک باز بندوں کی وجہ سے میں کوئی رشوت لوں۔ اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی، میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات کیوں مانوں گا؟ لوگ چاہتے تھے کہ مجھے کیا ہے بادشاہت سے اتار دیں، لیکن اللہ نے مجھے بادشاہت عطا کی، تو آج میں اس تخت پر بیٹھ کر میں کیوں لوگوں کی بات مانوں اور ان کے ڈر کی وجہ سے یا ان کے تحفوں کی وجہ سے یا ان کی رشوت کی وجہ سے میں کیوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں؟ تو یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جو اس واقعے کو مکمل بیان کرنے والی راویہ بھی ہیں، کہ وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے انداز میں زیر سایہ ایک عرصے تک مقیم رہے۔ تو یہ واقعہ ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے سوچا کہ یہ چال بھی ناکام ہو گئی، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ جب تک ہم کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائیں گے اس دعوت کو ہم روک نہیں پائیں گے۔ اور ان بدبختوں نے اپنے غصے اور اناد میں اس حد تک آگے نکل گئے، انہوں نے ایک خطرناک بات سوچنی شروع کر دی۔ وہ خطرناک بات کیا تھی کہ انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے اور یہ لوگ سوچنے لگے کہ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے ان کے درمیان، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تب تک ہم اس کو ختم نہیں کر سکیں گے اس دعوت کو۔ تو سب سے پہلا قدم یا تو یہ رہ گیا کہ ان لوگوں کی نظر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ یہ خطرناک ترین بات تھی جو وہ سوچنا شروع کیے تھے، لیکن یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابو طالب ساتھ میں محافظ تھے، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی، اپنے بھتیجے کے دین پہ تو نہیں تھے لیکن پوری سپورٹ تھی، اور اسی طرح انہوں نے سوچا کہ نہیں تو اکٹھا ہم مکمل طور پر پرزور طریقے سے اس دعوت کو روک تھام کرنے کے لیے پورے مل کر اکٹھا ہو کر کام کریں۔ اس تجویز کے سوچنے کے بعد سرداران قریش
ایک مرتبہ پھر ابو طالب کے پاس پہنچے اور بولے ابو طالب آپ ہمارے اندر بہت معزز اور محترم ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکو لیکن آپ نے نہیں روکا، آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دی جائیں اور ہماری عقل کو اور ہمارے کیا ہیں باپ داداؤں کو حماقت زدہ دیوانے قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا جائے، آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑیں گے جو دونوں میں ایک کا کوئی صفایا ہو کر رہے گا، کوئی فریق کیا ہے مکمل مٹ جائے گا۔ اب اس وقت ابو طالب بہت بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور اس زوردار دھمکی جو کہ خود پورے معزز سردار اس وقت کے جتنے بھی بڑے تھے وہ سب مل کے آئے تھے، تو اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو جائے۔ گویا کہ ایک التجا تھی جو حضرت ابو طالب نے کبھی نہیں کی، لیکن ان کی دھمکیوں کی وجہ سے اس مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ کہہ دیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد میں کمزور پڑ جائیں گے، تو اس لیے فرمایا کہ چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں میں اس کام کو اس حد تک پہنچا کر رہوں گا۔ اب ذرا یہ الفاظ سن لیجیے، اگر یہ لوگ میرے دہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور پھر بھی روکنے کے لیے کہیں تو نہیں روک سکتا، میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑ سکتا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غالب کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ یہ تھی وہ عظمت، یہ تھی وہ طاقت، یہ تھی وہ ایمان، وہ توحید جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا حضرت ابو طالب کے سامنے کہ چچا جان آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ چھوڑنے سے میں چھوڑ دوں گا؟ اس دعوت کو میں خود چھوڑ دوں گا؟ نہ، اگر آپ نہیں بلکہ یہ مناتے دنیا کی نہیں بلکہ آسمان کی چیزیں، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند، یہ لے آ کر رکھ دیں اور کہیں کہ رک جائیں، تبھی بھی میں رک نہیں سکتا، یا تو اللہ اس کو جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے غالب کر دے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر یہ غالب ہو کر رہے گا، یا نہیں تو میں اسی راہ میں شہید ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک کام سے ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کو روک نہیں سکتا، یہ دعوت جاری رہے گی خواہ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں گے۔ تو اس وقت ابو طالب رو پڑے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رقت طاری ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے ابو طالب نے ایسا کوئی ڈیمانڈ یا ایسی کوئی مانگ نہیں کی تھی، ہمیشہ یہی کہتے رہے تھے کہ بھتیجے تم جو چاہتے ہو، جس دعوت کو آگے پھیلاتے ہو وہ پھیلاتے رہو، میں اپنے آپ کی آخری حد تک تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن اس وقت دراصل انہوں نے کہا تھا کہ بھتیجے دیکھو میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح کی رقت طاری ہو گئی اور آنسو نکل پڑے، حضرت ابو طالب کے بھی آنسو نکل پڑے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا، جب سامنے تشریف لائے تو کہا کہ بھتیجے جاؤ جو چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ گویا کہ کیا ہے، ان کے جذبات تھے۔ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان یہ ہے اور اتنے پختہ ہیں اپنی دعوت میں، اور یہ ان کے ایمز اور مقاصد ہیں کہ سورج ایک ہاتھ میں رکھ دے، چاند ایک ہاتھ میں رکھ دے، تبھی بھی اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جائیے، آپ جو چاہے کہیے، جیسے چاہے دعوت دیجیے، میں اب زندگی میں پھر کبھی کسی حالت میں بھی تمہارے ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آخری جب دیکھا کہ ابو طالب کر
اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے تو قریش پھر آئے اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کبھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ اب دراصل حتمی بات ہونی چاہیے، خواہ اس میں عداوت اور دشمنی کیوں نہ ہو۔ تو چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور اس کے جو لڑکے، خالد بن الولید ایک لڑکے تھے لیکن دوسرا ایک اور لڑکا تھا جس کا نام تھا عمارہ، یہ دراصل اس وقت کا نوجوان، حسین اور خوبصورت اور مالدار ترین شخص تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر صفت جو ایک بندہ چاہتا ہے اپنے بیٹے میں، وہ تمام صفات اس کے پاس تھے دنیاوی اعتبار سے۔ ابو طالب کے پاس ولید بن مغیرہ کے بیٹے کو، عمارہ کو لے کر پہنچے، کس طرح حماقت زدہ ہے دیکھیے۔ کہا کہ اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بہترین اور خوبصورت جوان ہے، آپ اسے اپنے لیے رکھ لیں، اپنا بھتیجا مان لیں، اور اس کی دیت اور اس کی نصرت کے آپ حقدار رہیں گے، اور آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور اس کے بدلے میں آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے اپنے آبا و اجداد کو برا بھلا کہا ہے، اپنے دین کی مخالفت کی ہے، ہمارے لیے کیا ہے شیرازہ بکھیر دیا ہے، ہمارا تفریقہ ڈال دیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے اتحاد جو تھا اس کو پارا پارا کر دیا ہے، ہمارے عقلوں کو بے وقوف بتایا ہے، حماقت زدہ قرار دیا ہے، ہم اسے قتل کر لیں گے، تم اس کو رکھ لو۔ یاد رکھیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے ان الفاظ میں۔ جب بھی توحید کی بات اٹھتی ہے، ہم سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کو برا کہتا ہے، یہی بات مشرکین مکہ بھی کہہ رہے تھے۔ بات اصل میں باپ دادا کی نہیں ہے، بات حق کی ہے، دلیل کی ہے۔ ان سے اللہ تبارک و تعالی کیسا سلوک کرے گا، وہ ان کا معاملہ ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ گزر گئے جو لوگ گزرنا تھے، ان سے ان کا سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں تمہارے سے سوال نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ تمہارا ہے، تمہیں بات پہنچ گئی ہے، تمہارے پاس واضح طور پر عقیدہ آ چکا ہے، تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ درگاہ پرستی کیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اور یہ دوسروں کو بلانا اور نظر و نیاز کرنا، یہ سب کے سب کیا ہیں شرکیہ اعمال ہیں۔ اسی کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تو اب یہ بات جب واضح ہو گئی تو اب پچھلوں کے بارے میں سوچنے کا کام آپ کا نہیں ہے، آپ کے بارے میں سوچو اور آپ کو کیا تبدیلی کرنا ہے وہ کرو، ورنہ تو یہی وہ حماقت زدہ تھے، یہی وہ حماقت تھی، یہی بے وقوفی تھی ان بدبختوں کی کہ اللہ کے رسول جب لے آئے تھے تو اس دعوت کو قبول کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کے بجائے ان بدبختوں نے کیا کیا، پچھلی ہسٹری اٹھائی۔ اگر یہ کہتے ہیں تو باپ دادا کیا ہوئے، پھر وہ گمراہ ہوئے تو ہم بھی گمراہ ہوئے۔ حالانکہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں نہیں دی، انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دی۔ گالیاں کیا تھی؟ وہ حق پر نہ تھے، یہ کہنا ان کے لیے گالی تھی۔ حق ہوتا ہے، کبھی باپ دادا کیا نہیں کرتے، دلیل نہیں بنتے کتاب و سنت کے برابر۔ دین میں صرف دلیل کتاب و سنت ہے۔ تو اسی واسطے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں انہوں نے کی، حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ چیزیں نہیں کی۔ اب ابو طالب نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی رقت آمیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ لے کر میرے پاس آئے ہو، کتنا برا سودا ہے۔ میں اپنے بھتیجے کو جو اتنا پیار کرتا ہوں، بیٹا سمجھ کے کیا ہے، میں نے 8 سال کی عمر سے دیکھا، پالا، پرورش کیا، حد سے زیادہ، جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں تو حوالے کر دوں تمہارے اور کسی اور کا بیٹا لے کے پالوں اور تم میرے بھتیجے کو لے کے قتل کر دو؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی اچھا انسان، سلیم الفطرت انسان کہہ سکتا ہے؟ کہ اسی واسطے کہا کہ کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دوں۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کبھی۔ اس پر خاص کر مطعم بن عدی اس نے کہا کہ خدا کی قسم ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی تھی
اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم کسی صورت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جواب میں ابو طالب نے کہا کہ بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے، جو چاہے کرو، کیونکہ مطعم بن عدی سے کچھ توقع تھی ابو طالب کو کہ یہ صحیح بات کریں گے، لیکن غلط بات کو انہوں نے انصاف کی بات کہا، تو اس پر ابو طالب نے کہا کہ جاؤ، اب کسی سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن میں میرے بھتیجے سے اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، میں سپورٹ کرتا رہوں گا، تم جو چاہے کرو، کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ پیشکش کے بعد گویا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب وہ دوسری شکل جو خطرناک بات جو ان کے دل میں آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کرنے کی اور ان کو ایذا دینے کی، اس کے لیے وہ تیار ہونے لگے۔ خاص کر 6 نبوت، 6 سال یہ بات چیت 2-3 مرتبہ ہوئی اور اختتام کو پہنچ رہا تھا، اور 7واں سال شروع ہو رہا تھا۔ ان دونوں تجاویز کے بعد 2 مرتبہ ابو طالب سے ملاقات کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کسی طرح ابو طالب تیار نہیں ہو رہے ہیں اور کوئی بھی دوسری شکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو سختیاں شروع کر دی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اس سے پہلے، اب ذرا جری ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تجاویز سوچنے لگے کہ کس طرح ایذائیں دے، کس طرح کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہی دنوں قریش کے سرکش دماغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زبردست، بدبختوں نے سختی کے لحاظ سے ایک آئیڈیا، ایک پلاننگ کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو خاص کر ابو جہل سامنے آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، برا بھلا کہنے لگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، آگے چلے تو وہ تاک کر ہڈی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانہ بنایا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب یہ واقعہ خاص کر حضرت حمزہ کی ایک لونڈی دور کھڑی دیکھ رہی تھی، اسے بہت برا محسوس ہوا۔ اس وقت حضرت حمزہ قریش کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان سمجھے جاتے تھے اور شجاع اور اسی طرح بہادر۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، بھتیجے کو، حضرت حمزہ بھتیجے ہوتے ہیں، چچا ہیں حضرت حمزہ، اور حضرت حمزہ کے بھتیجے کو علانیہ ابو جہل مارتا ہے، اور حضرت حمزہ ہیں کہ بالکل اپنے شکار میں گم، کئی دن جنگلوں میں شکار کرتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ ان کو اس معاملے سے کوئی بحث ہی نہیں تھی، کیونکہ اس طرف آئے ہی نہیں تھے۔ وہ اس دور کے ایک بہت بہترین شکاری اور بہت بہترین بہادر انسان تھے۔ اپنے آپ کے اپنے مشاغل ہوتے ہیں نا، اس طرح اپنے مشاغل میں مصروف تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر رہے ہیں، اور قوم دین کو اور توحید کو پھیلانے کے پاداش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سلوک کر رہی ہے، اس پر ان کو زیادہ نظر نہیں تھی، ان کے اپنے کام تھے۔ تو یہ دراصل یہ سوچ ایک لونڈی نے دیکھا تو خیال آیا۔ جب وہ شام کو شکار کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے جو میں نے آج دیکھی۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ آپ کے بھتیجے کو علانیہ ابو جہل مارتا ہے اور آپ ہیں کہ شکار میں لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ محبت بھڑک اٹھی، پوچھا کہ کون، کب، کیسے ہوا؟ کہا کہ آج میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کے بھتیجے ہیں، اور ابو جہل نے کیا ہے، ہڈی پھینک کے نشانہ بنایا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. آپ کے ہوتے ہوئے اتنی جرات. اس وقت دراصل انہوں نے کچھ نہیں سوچا سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے. یہ سوچ کے اٹھے, سیدھے نکلے. کعبۃ اللہ کے حتیم کے اندر یہ لوگ بیٹھے جس میں ابو جہل بھی تھا, وہی مذاق اور میٹنگ ان کی چل رہی تھی. سیدھے میں پہنچے اور اس زور سے مارا کہ ابو جہل کی پیشانی پھٹی اور خون نکلنے لگا, اور کہا کہ میرے بھتیجے کو مارتے ہو, یاد رکھو بھتیجے کا جو دین ہے وہی دین میرا بھی ہے. غصے میں کہہ دیا, حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ بات ابو جہل نے لپک لی, سوچ لیا کہ غصے میں ہیں اس واسطے کہہ رہے ہیں, تو اس نے منت سماجت شروع کر دی کہ ہاں میں نے غلط کیا تھا, میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا, میں نے محمد کے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا, تم غصہ نہ ہو, چلو چلو. لوگ کیا ہیں, دوڑ کے بھاگ کے آئے سپورٹ کے لیے ابو جہل کے, اور حضرت حمزہ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے. تو سب کے لیے حضرت حمزہ ایک کافی تھے, ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. تو ابو جہل نے کہا کہ چھوڑو معاملہ رفع دفع کرو, میں نے واقعتاً کچھ غلطی کر دی, کچھ زیادتی کر دی, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر یہ بات ہو جائے تو کہیں سچ میں یہ دین تبدیل نہ کر دیں اور یہ مسلمان نہ ہو جائے. اسے کیا خبر تھی کہ سچ میں ہونے ہی والا ہے. ادھر یہ کام کیا اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے حضرت حمزہ اور کہا کہ بھتیجے میں نے آج آپ کا بدلہ لے لیا ہے, خوش ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا, کون سا بدلہ؟ کہا کہ جو آج بدتمیزی کی تھی ابو جہل نے, میں جا کے اس کو علانیہ اس کی محفل میں مار کے آیا ہوں, اس واسطے تم خوش ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا, مجھے اس سے خوشی کہاں ہوتی ہے. اصل خوشی تو تب ہوگی جب آپ اس دین کو مان لیں اور اس توحید کو مان لیں. اصل خوشی تو وہ ہے. وقت میں فرق ہوتا ہے, اور سب سے اہم چیز جب ہدایت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو پھر کوئی مفر نہیں, کوئی وہاں سے کیا ہے پلٹتا نہیں. بس حضرت حمزہ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے. یہاں یہ واقعہ ہو رہا تھا, انہی دنوں ایک دوسرا سب سے اہم ترین واقعہ ہو گئے. ایک اتنی جانباز ترین بہادر ترین شخصیت اسلام کے آغوش میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام دینا چاہا مسلمانوں کو. وہ کیا تھا انشاءاللہ وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو کچھ سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی دینی حمیت کے ساتھ ہمیں اللہ کے دین کو پہنچانے کی توفیق دے اور تن من دھن لگا دینے کی توفیق دے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.